شریعت نے ہمیں اتنے خوبصورت اصول بتائے ہیں کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے. مثلا اگر راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, پاؤں زخمی ہو سکتا ہے, آپ اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے ڈال دیں تو اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی من الطریق. راستے میں کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہے یا پتھر ایسا پڑا ہے کہ جس سے راہگیروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو ہٹا دینا, اس پر بھی انسان کو صدقے کا ثواب ملا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو سب سے افضل تو یہ ہے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھے, پہلی صف کا اجر سب سے زیادہ. لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ بھئی پہلی صف میں بھیڑ ہو گئی, اب میں آگے پہنچنے کی کوشش کروں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور اس وجہ سے وہ دوسری یا تیسری صف میں پڑھ لیتا ہے. تو اب حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فقام فی صف الثانی او الثالث ضاعف اللہ اجر الصف الاول. جو بندہ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری میں کھڑا ہو گیا کہ اگلی صف والوں کو تکلیف نہ پہنچے اور اس نے دوسری اور تیسری صف میں نماز پڑھ لی, اللہ پہلی صف کے اجر کو کئی گنا زیادہ کر کے اس کو عطا فرما دیں گے. تو شریعت کی روح کو سمجھیے. اگرچہ پہلی صف کا ثواب سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ, مگر شریعت کہتی ہے کہ تب سب سے زیادہ جب کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو تم پیچھے پڑھ لو گے, ہم ثواب تمہیں وہاں سے بھی زیادہ دے دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں دوسرے کی تکلیف کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی جمعہ کی نماز پڑھنے پر سب گناہ معاف کر دیتے ہیں, مگر اس میں ایک شرط ہے. شرط کیا ہے کہ بندے نے نماز جمعہ اس طرح پڑھی ہو کہ لوگوں کے کندھوں سے پھیلان کے آگے نہ گیا ہو. اگر کندھے سے پھیلانگے گا کسی کو پاؤں لگے گا, کسی کو تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, تو فرمایا کہ اگر کندھے پھیلان کے جائے گا تو ثواب نہیں دیں گے, اس نے دوسروں کو ایذا پہنچائی. اگر اس طرح جمعہ پڑھے کہ جس طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا عمل کیا, پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک تمہارے جتنے گناہ تھے ہم سب گناہوں کو معاف فرما دیا. پھر شریعت نے کہا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ دوسرے بندے کی توجہ بٹتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو فرمایا کہ تم مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لو. فقہا نے مسئلہ لکھا, ایک بندہ برس کا مریض ہے, داغ ہوتے ہیں نا چہرے کے اوپر. اب اگر اس کو ایسی کیفیت ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو فرمایا کہ تم مسجد میں جماعت میں اس طرح نہ جاؤ, الگ پڑھ لو گے, تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیں گے. تم بیمار ہو, دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنو. اس لیے شریعت نے کہا کہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. مثال کے طور پہ کچا پیاز کسی نے کھا لیا تو کچا پیاز کھانے سے منہ میں سے مہک آتی ہے. اب یا تو اس کا ٹوتھ پیسٹ کرے تاکہ مہکی ختم ہو جائے, اور اگر وہ مہک آ رہی ہے تو شریعت نے کہا کہ من اکل صومن او بصلا فلیعتزل مسجدنا. جو بندہ کچا پیاز, لہسن وغیرہ کھائے
اور منہ کو صحیح طرح صاف نہ کرے، اس کو چاہیے کہ پھر وہ مسجد میں مت آئے، کہ تمہارے منہ کی گندی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت کا حسن و جمال دیکھیے، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا اتنا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ تم اپنا منہ صاف کرو، منہ کی بدبو سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب یہ تو تھا جو انسان کے جسم سے مہک آتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا جو بندہ مزدوری کر رہا ہو اور پسینے والے کپڑے ہوں، یا یہ مکینک لوگ کام کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے جسم کے کپڑوں پر بہت ڈیزل عجیب لگا ہوا ہوتا ہے، فرمایا اس حالت میں مسجد میں مت آؤ، پڑھنی ہے نماز تو الگ پڑھ لو، کیوں؟ تمہارے آنے سے اور تمہارے پسینے سے اور تمہارے کپڑوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو شریعت نے اس بات کا خیال رکھا کہ ایک بندے کے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے فرمایا من غشا فلیس منا، جو بندہ اپنے مال میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دوسرے تو پیسے پورے دیں گے نا، اور ان کو ملاوٹ والی چیز ملے گی۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینا، یہ دوسرے کے دل کو تکلیف دینا، دوسرے کے دل کو پریشان کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اگر اپنے مال میں ملاوٹ کر کے بیچو گے، من غش فلیس منا، وہ ہمارے میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری مغفرت ہوگی، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو شفاعت کیسے ملے گی؟ تو شریعت نے ہر اس عمل کو منع کر دیا جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے، دوسروں کی دل آزاری ہو، اور جو دوسروں کی دل آزاری کرے گا، سنیے قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا۔ نبی اسلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں جہنم کے منظر دیکھے، تو ایک منظر ایسا بھی دیکھا کہ لوگوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے چیر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے دل دکھاتے تھے، اب ان کو یہ سزا ملی، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے کہ دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے۔ ذرا سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور بڑے آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اترنے لگے اور جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چل پڑے۔ آنکھ میری کھل گئی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سوچا تم سوئی ہوئی ہو، کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے۔ حالانکہ بیوی ہے اور خاوند کا اختیار ہے کہ اگر اٹھ بھی جائے اور بیوی کی آنکھ کھلے تو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی رعایت فرما رہے ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں چلنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی عمل صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے
चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो एक मरतबा सैयदना सिद्दीक फलानों को मिलने के लिए आए। ये खिलाफत सिद्दीकी का जमाना है। तो उन्होंने एक कागज पढ़ा, देखा जिस पर सोसाइटी के जो बूढ़े थे या सीनियर सिटीजन थे या हैंडीकैप थे उनके नाम लिखे हुए थे। भाई फलां बंदा माजूर है, इसको खिदमत दरकार है, फलां बूढ़ा है, इसको खिदमत दरकार है। और फिर जिस बंदे ने खिदमत अपने जिम्मे ली उनका भी नाम लिखा हुआ था। तो उमर लानो ने सारी लिस्ट देखी, अलबत्ता एक जगह एक बूढ़ी औरत का नाम लिखा था और आगे जगह खाली थी। तो उमर लानो ने कहा कि अच्छा, मैं इनका एड्रेस नोट कर लेता हूं, इनकी खिदमत मैं करूंगा। जरा सोचिए वो कैसा माहौल था कि मुआशरे में कोई बंदा जिसको मदद की जरूरत होती थी, सहाबा अपने जिम्मा लेते थे कि हम उसकी खिदमत करेंगे। आज तो मां और बाप की खिदमत नौजवान नहीं कर पाते, अपने घर के बड़े बूढ़ों की नहीं खिदमत कर पाते। एक वो जमाना था। अब उमर लानो ने अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी और उस बड़ी औरत की घर गए, दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा कौन? बताया कि मैं उमर फारूक हूं और मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूं। उन्होंने कहा मेरी खिदमत तो कोई बंदा पहले से करने आता है, वो आया करके चला गया। अम्मा वो बंदा कौन है? न मैंने कभी नाम पूछा न उसने बताया। अम्मा वो है कैसा? बूढ़ा है, जवान है, मोटा है, पतला है? उसने कहा बेटे वो बाहर से आवाज देते हैं पर्दा कर लो, मैं कमरे में चली जाती हूं। जब काम हो जाते हैं वो कहता है पर्दा खत्म हो गया, वो निकल जाता है, मैं बाहर आ जाती हूं। मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। उस जमाने में खिदमत होती क्या थी कि घरों में पानी का इंतजाम नहीं होता था, बाहर कुएं पे चश्मे पे पानी होता था, तो वहां से मशक में पानी भर के लाते थे और घर के बर्तन पानी से भर देते थे। जो धोने वाले बर्तन वो धो देते थे, झाड़ू दे देते थे, बस यही खिदमत होती थी। अब जब उमर लानो को पता चला कि कोई बंदा आता भी है, खिदमत भी करके जाता है और इस बड़ी औरत को पता भी नहीं, वो कहने लगे अच्छा मैं कल फजर से पहले आ जाऊंगा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन तहज्जुद पढ़ के उस बुढ़िया के घर आ गए। अम्मा मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर। उसने कहा जी वो तो जो खिदमत करने वाला आता है वो आया था और खिदमत करके रात को चला गया, वो भी उमर फारूक थे। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूं। अगले दिन उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और जाकर उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब छुप कर बैठ गए। मैं सारी रात जागूंगा और मैं देखूंगा कि कौन खिदमत के लिए आता है। फरमाते हैं कि जब रात गहरी हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस, हर तरफ तारीकी, लोग नींद की आगोश में चले गए। उस वक्त मैंने देखा एक आदमी बड़े आहिस्ता आहिस्ता पांव रखता हुआ उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब आया। जब करीब आया मैं खड़ा हुआ, मैंने पूछा मन अंता, आप कौन है? तो जवाब में अबू बकर सिद्दीक लानो की आवाज आई कि मैं अबू बकर हूं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस बुढ़िया की खिदमत आप करते हैं और आपने अपना नाम भी नहीं लिखा कि किसी को पता भी ना चले कि खिदमत कौन करता है। और मैंने देखा कि सिद्दीक अकबर लानो के पांव में जूते नहीं थे। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आपके पास जूते नहीं थे या जूते घर छोड़ के आए? तो सिद्दीक अकबर लानो ने जवाब दिया ये रात का वक्त है, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदियां इस वक्त सो रहे होते हैं, मैंने इरादतन अपने जूते घर उतार दिए, मेरे पांव की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आ जाए। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन है और उनका अमल है। सहाबा लानुम दूसरे की दिल आजारी का इतना ख्याल रखते थे। चुनाचे
ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا, بو محسوس ہوئی. اب صاف ہے کہ جس کی وجہ جس کا وضو ٹوٹا وہ اٹھتا اور وضو کے لیے جاتا, اس کو شرمندگی ہوتی. انسان ہے نا, کچھ چیزیں بس میں بھی نہیں ہوتی, ہو جائیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو ابن عباس عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اجازت دیں ہم سب کے سب دوبارہ وضو کر کے نہ آئے. فرمایا جاؤ. جتنے صحابہ تھے 10 12 15 سب گئے, اس لیے وضو کر کے آئے کہ جس کی وضو ٹوٹا اس کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے. وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے بندے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. حدیث مبارکہ سنیے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاۃ فقال, تو سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا, لا یصحبنا اليوم من اذا جارہ, وہ بندہ ہمارے ساتھ سفر پہ نہ جائے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی. فقال رجل, ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ انا بلت فی اصل حائط جاری, میں نے آج اپنے پڑوسی کی دیوار کی بنیاد میں بیٹھ کے بنیاد میں پیشاب کیا. یعنی جیسے دیوار کے قریب بندہ پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب وہ دیوار کی بنیاد میں چلا جاتا ہے. ان کا جی آج میں نے یہ عمل کیا. فقال, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا تصحبنا اليوم, تو آج ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی. جو پڑوسی کے دیوار کے قریب پیشاب کر دے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفر پہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے. جو لوگوں کے دل دکھاتا ہوگا, اللہ کے حبیب اپنے ساتھ جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ اور ہم دل بھی کس کے دکھاتے ہیں؟ جو اپنے بیوی کا دل دکھایا, ماں باپ کا دل دکھایا, بھائی کا دل دکھایا, بہن کا اور پڑوسی کا. عجیب, ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عجیب بات کہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کئی لکھے پڑھے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے, غلط پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں. اب بھائی اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے یونیورسٹی بھی پڑھ لی یا مدرسے میں بھی پڑھ لیا اور آپ نے پارکنگ کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی. لوگ پریشان ہوتے ہیں, ٹریفک بلاک کر لیتے ہیں. اس قسم کا کوئی بھی کام جس سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچے, شریعت نے اس کو منع فرما دیا ہے. ہمارے اکابر کیسے بچتے تھے, ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں. حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا زمانہ طالب علمی ختم ہوا تو میں نے افتاء کر لیا تھا, تخصص فی الفقہ, مفتی بن چکا تھا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بزرگوں کے پاس بھی کچھ وقت گزاروں. تو میں میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دسترخوان لگوایا, کھانا کھلایا. کھانا کھا کر میں نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں دسترخوان سمیٹ لوں. تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ ذرا سنیے, وہ مفتی بن چکے ہیں, ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمانے لگے کہ میں تو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ جو روٹی اور کھانے کے ٹکڑے بچے ہوتے ہیں ان کو میں الگ کر لیتا ہوں اور سالن روٹی بچی ہوئی گھر میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ دوسرے وقت استعمال ہو جائے.
फिर कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए होते हैं, मैं उन टुकड़ों को उठा के मजीद छोटा कर देता हूं और वो मैं बाहर परिंदों को डाल देता हूं ताकि उनको भी रिस्क मिल जाए। फिर दस्तरखान के ऊपर बिल्कुल छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें जर्रे कहते हैं, मैं उन सारे जर्रात को इकट्ठा करता हूं और बाहर जहां चींटियां होती हैं मैं उन टुकड़ों को वहां डाल देता हूं ताकि चींटियों की ग़िज़ा बन जाए। फिर दस्तरखान के ऊपर जो हड्डियां पड़ी होती हैं मैं उनको अलग करता हूं और गली में फलां जगह पर कुत्ते गुजरते हैं, मैं इन हड्डियों को फलां जगह डाल के आता हूं ताकि वो कुत्तों की ग़िज़ा बन जाए। और देखो तुमने अभी आम खाए हैं जी, तो इसकी जो गुठलियां हैं मैं इन गुठलियों को उठाकर फलां ग्राउंड है जहां बच्चे खेलने आते हैं शाम को, मैं उस ग्राउंड के करीब जाके डाल देता हूं तो बच्चों को आम की गुठलियां मिल जाती हैं, वो गुठलियों से खेलते हैं, उनके दिल खुश होते हैं। और ये जो आम के छिलके बचे हैं ना, मैं इनको बाहर गली में ढेर की शक्ल में नहीं डालता। क्यों? कि पड़ोस में गरीब बंदा रहता है, उसका बच्चा देखेगा कि इन्होंने तो आम खाए और हमें तो खाने को रोटी भी ना मिली, उनको तकलीफ पहुंचेगी और उस तकलीफ का सबब मैं बनूंगा। तो हजरत फिर आप ये छिलके कैसे फेंकते हैं? फरमाने लगे, मैं ये छिलके लेके बाहर निकल पड़ता हूं, एक छिलका यहां डाल देता हूं, फिर 10 कदम चल के दूसरा छिलका वहां, अलग अलग छिलके करके डालता हूं ताकि करीब की आबादी को पता भी ना चले कि किसी ने फल खाए हैं या नहीं खाए। या अल्लाह, दस्तरखान को समेटने की यह तरतीब तो हम में से अक्सर लोगों ने सुनी नहीं थी। हमारे अकाबिर दूसरों के दिल की तकलीफ का कितना ख्याल फरमाते कि हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। चुनाचे फरमाते हैं कि मैंने हजरत के साथ इशा की नमाज पढ़ी मस्जिद में और फिर हजरत के घर जाने लगा। रास्ते में एक जगह हजरत ने जूते उतार लिए और नंगे पांव चलने लग गए और 10-20 कदम नंगे पांव चल के फिर जूते पहन लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई, हजरत ये दरमियान में कोई मस्जिद का टुकड़ा तो आया नहीं था कि आपने जूते उतार लिए हो, नंगे पांव चले हो, और ना कोई इतना साफ जगह थी, आम गली थी। तो हजरत ने फरमाया कि सुनो, इस जगह पर जो घर है वो एक गैर मुस्लिम औरत है जो जिस्म फरोशी का काम किया करती थी, अब बूढ़ी हो गई और उसके पास कस्टमर थोड़े आते हैं। मैं जब यहां से गुजरता हूं, रात का वक्त होता है, मुझे ख्याल होता है कि कहीं वो किसी के इंतजार में ना बैठी हो और मर्द के जूतों की आवाज सुन के उसको उम्मीद लगेगी कि कोई मेरे पास आया होगा। मैं जूते उतारता हूं, उसको मर्द के करीब से गुजरने का पता ही ना चले और मेरी वजह से उसको तकलीफ ना पहुंचे। गैर मुस्लिम उस औरत का भी इतना ख्याल। अल्लाह अकबर कबीरा। उलाइका आबाई फजिनी बिमिस्लिहिम इदा जमातना या जरीर अल मुजामिल। ये थे हमारे अकाबिर, ये थे जिनको अल्लाह ने अखलाक मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनाया था। वो दूसरों के दिलों को राहत पहुंचाते थे, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। इंसान तो इंसान, वो जानदार कोई भी चीज होती उसको भी तकलीफ नहीं देते थे। चुनाचे सुनिए, एक बुजुर्ग थे, बीवी ने कहा जी मेरे लिए बाजार से कपड़ा ले आए। फरमाने लगे बहुत अच्छा। वो गए और बाजार से थान कपड़े के ले आए और ला के कपड़े दिए। तो बीवी ने कहा हां बड़ा अच्छा कपड़ा है, मुझे पसंद आया। कहने लगे अच्छा ये एक थान अभी मैं ले आता हूं। वो थान लेके गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। बीवी ने पूछा थान बदला तो नहीं, क्यों लेके गए थे?
فرمانے لگے میں نے اس تھان کے اوپر ایک چیونٹی کو چلتے دیکھا اور یہ چیونٹی میں نے اس دکان پر ان چیونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ وہاں سے تھان کے اوپر چیونٹی گھر آ گئی، اب یہ اپنے خاندان سے الگ ہوتی، میں تھان لے کر گیا، چیونٹی کو وہاں چھوڑ کر تھان کو خالی لے کے واپس آیا۔ اگر چیونٹی کی بھی اذیت کا خیال رکھتے تھے ہمارے بزرگ، تو کیا اللہ کے بندوں کی اذیت کا ہم خیال نہیں رکھ سکتے؟ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج تو ہم میں سے بعض دوست ایسے ہیں جیسے بے سینگ کے بکرے ہوتے ہیں نا، ادھر ہو گیا تو اس کو سینگ لگا دیا، ادھر ہوا تو اس کو سینگ لگا دیا، ذرا سی بات پہ جھگڑا کر لیتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو زندگی بھر کا غیر کما لیتے ہیں۔ یہ بندے کہاں سے ہوئے؟ یہ بندے نہیں، یہ تو جانوروں میں سے جانور ہیں۔ بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون۔ چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ سمرقند کے رہنے والے تھے، جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا، ازبکستان، سمرقند شہر کے رہنے والے تھے۔ وہاں سردی بہت ہوتی ہے کیونکہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور چلڈ ایئر کی وجہ سے بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، کئی دفعہ تو -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی، جب نماز ادا کر لی تو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، باوجود اس کے کہ کمبل چیزیں لی ہوئی تھی، تو سوچا کہ میں جلدی سے بستر میں آ جاؤں۔ جب بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی جو کہیں تھی وہ آ کے رضائی میں گھس گئی تھی، تو سوچا کہ بلی کو بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ بھی رضائی میں گھس گئی، اگر میں رضائی میں سوؤں گا تو بلی کی نیند خراب ہوگی۔ تو حضرت اٹھ کر واپس مصلی پہ آئے، سردی برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی، بلی چلی گئی، تب بستر پر آئے۔ اس واقعے پر ان کے شیخ کو الہام ہوا کہ ان کو کہیے کہ یہاں سے یہ ہندوستان کی طرف جائیں، ان کو ایک بڑا شہباز ملے گا۔ چنانچہ شیخ کے حکم پر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمرقند سے ہجرت کر کے دہلی آئے اور یہاں ان کے مرید مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ بنے۔ ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر اللہ نے دیکھو ان کو کیسا شاگرد عطا فرمایا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ مصر کے فاتح تھے، مصر فتح کیا، پیچھے ان کے خیمے تھے اور کئی دن ان کو آگے مصروف رہنا پڑا۔ تو جب کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ بھئی خیمے سمیٹو اور اب شہر جا کے رہو۔ جب اپنا خیمہ سمیٹنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے اور اس نے اپنی گھونسلہ بنا لیا۔ تو سوچنے لگے کہ میں اگر خیمہ یہاں سے ہٹاؤں گا تو اس پرندے کو تکلیف ہوگی، میں آگے بغیر خیمے کے سو لیا کروں گا، مگر میں اس خیمے کو یہی رہنے دیتا ہوں۔ چنانچہ سارے لوگ چلے گئے، وہ خیمہ وہی رہا۔ خیمے کو عربی میں فستاق کہتے ہیں۔ آج اس جگہ پر فستاق نام سے ایک پورا شہر آباد ہو چکا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بڑے انسان تو انسان ان پرندوں اور چھوٹے جانداروں کی راحت تکلیف کا بھی کتنا خیال کیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک درخت کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے پرندے کے بچے نظر آئے،
बड़े खूबसूरत थे। उन्होंने वो बच्चे उठा लिए, लेकर चल पड़े। अभी रास्ते में थे कि उन्होंने देखा कि उन परिंदों की मां जैसे आ गई, वो कहीं दाना चुगने गई हुई होगी, और उसने उनके सर के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये सहाबी उस मैसेज को नहीं समझे कि ये मां क्या चाहती है। ये बच्चों को लेकर चलते रहे। कुछ देर के बाद वो चिड़िया बिल आखिर उनके कंधे के ऊपर आकर बैठ गई, तो इन्होंने उसको भी पकड़ लिया। सहाबा किराम की एक बड़ी खूबसूरत बात यह थी कि हर आने वाली नई बात को वो नबी इस्लाम के सामने पेश करते थे, पूछते थे कि शरीयत का हुक्म क्या है। चुनांचे नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। नबी इस्लाम ने फरमाया कि देखो, मां गई हुई थी, तुमने छोटे बच्चों को उठा लिया। जब वापस आई उसने देखा कि घोंसला खाली है, वो परेशान हुई, तलाश में निकली, तुम्हारे हाथ में बच्चे देखे, वो तुम्हारे सर पे चक्कर लगाती रही, आवाजें निकालती रही, वो तुमसे फरियाद कर रही थी, मुझे मेरे बच्चों से दूर न करो, मुझसे बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। लेकिन तुम उसका मैसेज नहीं समझे, तो फिर मां की उसने कहा, अच्छा तुम अगर मेरे बच्चों को नहीं छोड़ते फिर मुझे ही गिरफ्तार कर लो, मैं गिरफ्तार तो हो जाऊंगी, बच्चों के साथ इकट्ठी तो हो जाऊंगी। नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये मां है, इसके दिल में अल्लाह ने औलाद की ऐसी मोहब्बत रखी है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जाओ, मां और बच्चों को उसी घोंसले में वापस छोड़कर आओ। वो सहाबी गए और उसी घोंसले में वापस छोड़कर आए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परिंदे की तकलीफ का ख्याल फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। बल्कि एक इससे आगे की बात सुन लीजिए। एक मुहद्दिस थे, बड़ी हदीस की खिदमत की, वफात हो गई। किसी को ख्वाब में नजर आए, उसने पूछा कि हजरत क्या बना? मान लगे भाई मगफिरत हो गई। उसने कहा जी मगफिरत तो होनी थी, आपने तो इतनी हदीस की खिदमत की। वो कहने लगे कि हदीस की खिदमत की वजह से मगफिरत नहीं हुई, तो हजरत किस वजह से हुई? फरमाने लगे एक ऐसा अमल जो मुझे याद भी नहीं था। हजरत कौन सा अमल? फरमाने लगे मैं बैठा हदीस मुबारक लिख रहा था, मैंने दवात के अंदर कलम डाली और निकाली, तो जो स्याही लगी हुई थी ना, उसके ऊपर मक्खी आके बैठ गई। मेरे दिल में ख्याल गया ये मक्खी प्यासी होगी और ये स्याही पीना चाहती है, तो मैंने चंद सेकंड के लिए अपनी कलम को वही पकड़े रखा कि ये तसल्ली से पी ले। वो 1-2 सेकंड के बाद उड़ के चली गई। मैंने फिर हदीस लिखनी शुरू कर दी। अल्लाह करीम ने फरमाया तुमने एक मक्खी की प्यास का ख्याल रखते हुए अपने हाथ को एक जगह रोका था, हमने इस अमल पर जहन्नम की आग को तुझ पर हराम कर दिया। हम जरा अपने गिरबान में झांक के देखें, वेयर डू वी स्टैंड। हम तो अल्लाह के बंदों को दिल दुखाते हैं। घरों में बीवियां रो रही होती हैं और साहब मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, इनको जुलेखाएं नहीं भूलती, पीछे भाग रहे होते हैं दूसरी तीसरी के, गुनाहों की जिंदगी में लगे होते हैं और घर में अपनी बीवी आंसू बहा रही होती है। उसको रातों को नींद नहीं आती, परेशान करते हैं छोटी छोटी बातों पर। उसको तो गोया इंसान ही नहीं समझते। तो मालूम हुआ कि हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली लाने की जरूरत है। ये जो बेहिस दिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहिस इंसान को पसंद नहीं फरमाता, इसको हिसास बनाना पड़ेगा। सुनिए जरा हदीस मुबारका, उज़्ज़िबत इमराअतुन फी हिर्रतिन सजनतहा हत्ता मातत व दखलत फीहा अन्नार। एक नेक औरत थी, बिल्ली कहीं कहीं दूध पीती थी,
उसको गुस्सा था, उसने उस बिल्ली को बांध दिया और खाना पीना भी ना दिया, हत्ता कि वो बिल्ली मर गई। हदीस पाक में है, इस गुनाह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब इबादतों को ठुकरा कर उसको जहन्नम दी। तुमने बिल्ली को क्यों भूखा प्यासा मारा? अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर दूसरे के दिल की अजियत अल्लाह को इतनी नापसंद है तो हम तो पता नहीं कितनों को अजियत पहुंचा चुके, अब क्या करें? तो भाई दो काम, एक तो ये कि जिनके बारे में पता है हमने गीबत की, हमने दिल दुखाया, झगड़ा किया, उनसे माफी मांग ली जाए और माफी मांगने में शर्म महसूस ना करें। भले मां बाप से मांगे, भाई बहन से मांगे, बीवी से मांगे, बीवी खावेन से मांगे, पड़ोसी से मांगे, माफी मांगने में कभी भी आप शर्म महसूस न करें। यहां माफी मिलनी आसान और क़यामत के दिन माफी मिलनी मुश्किल का। हमने देखा है कि जब कोई आदमी फौत होता है ना, तो जनाजा पढ़ने से पहले ऐलान कर देते हैं, भाई अगर किसी का लेन देन हो तो वो रसा से राब्ता करो, और अगर किसी का दिल दुखाया हो तो भाई माफ कर दो। है तो बड़ी अच्छी आदत, लेकिन इतना क्वेश्चन है कि जिनके दिल इससे दुखाए होंगे वो इसका जनाजा पढ़ने आए होंगे, तो ऐलान का क्या फायदा? तो मरने के बाद ऐलान के इंतजार में न रहें। अपनी जिंदगी में हमें अच्छी तरह पता है कि हमने किसके साथ क्या सलूक किया, किसके साथ बदसलूकी की, हम अपनी जिंदगी में उनसे माफी मांग ली। और इसका आसान तरीका यह है, उलमा ने लिखा कि यह नहीं कि आप जाके डिटेल बताएं कि मैंने ये किया, उल्टा और नफरत बढ़ जाएगी। भाई इतना कह दें, भाई आपके मेरे ऊपर हुकूक आते हैं, मैं अदा नहीं कर सका, आप मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। अगले ने अगर जबान से कह दिया कि माफ, तो भी माफ, और ये बात सुन के अगर अगला मुस्कुरा पड़ा तो उसकी मुस्कुराहट भी माफी में शुमार की जाएगी। कितना आसान है। हमारे एक बुजुर्ग थे, माशाअल्लाह, उनकी बड़ी खूबसूरत आदत थी, वो जब किसी से मिलते थे ना, तो मिलने के बाद जुदा होते हुए कहते थे, जी आपके तो मेरे ऊपर बड़े हुकूक हैं, मैं कमजोर हूं, मैं पूरे नहीं कर सका, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर। वो हर किसी को कहते थे, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या पुराना, क्या नया, थोड़ी देर की मुलाकात होती उसको भी कहते, जी आपके तो मेरे ऊपर बड़े हुकूक हैं, मैं रियायत न कर सका, आप मुझे माफ कर। तो भाई हम भी दुनिया में अपने हुकूक माफ करवा लें, वरना क़यामत के दिन कोई नहीं माफ करेगा। एक वाकया सुन लीजिए। मलिक शाह, एक बादशाह गुजरा है, वो एक मर्तबा शिकार के लिए निकला। 3 दिन उसने जंगल में हिरन का शिकार करना था। उसके साथ उसके काफले के लोग भी थे। अब उन काफले के लोगों ने वहां एक गाय भैंस देखी, तो उनको जरूरत थी खाने पीने की, जो भी थी उन्होंने उसको ज़िबा किया और उसके उन्होंने सालन बनाया, गोश्त उसको कबाब बना के खा लिया। वो एक बूढ़ी औरत की थी, उसने आके उनको कहा कि जी इसी के दूध से मेरा गुजरान होता था, मुझे लस्सी मिलती थी, मुझे मक्खन मिलता था, मेरा गुजरान चलता था, आप लोगों ने इसको कबाब बना के खा लिया, तो मुझे कीमत दे दो, मैं दूसरी भैंस खरीद लूं। उन्होंने कहा कि पैसे भी नहीं। वो बड़ी परेशान। उसने कहा अच्छा मुझे बादशाह से जरा बात करने दो, मैं उनसे मांग लेती हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुझे आगे भी जाने की इजाजत नहीं। अब वो परेशान कि मैं क्या करूं। किसी ने मशवरा दिया कि मलिक शाह अच्छा इंसान है और ये 1 दिन के बाद वापस जाएगा, रास्ते में एक दरिया पड़ता है, दरिया पर एक ही पुल है, दूसरा रास्ता वापसी का नहीं है, तो आप चली जाओ और पुल के ऊपर बैठ जाओ,
جب بادشاہ کی سواری گزرے گی تو اپنی بات کر دینا، تو بادشاہ آپ کو بھینس کی قیمت دے دے گا۔ وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچ گئی۔ دوسرے دن جب بادشاہ کی سواری آئی تو جب پل پہ پہنچی تو بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اور بوڑھی عورت نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ ملک شاہ کہنے لگا اماں کیوں سواری روکی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ کرنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں جب اس بوڑھی نے یہ الفاظ کہیں تو ملک شاہ کانپ اٹھا، سواری سے نیچے اترا، بات پوچھی، 7 جانوروں کی قیمت اس کو دی، 7 جانوروں کی قیمت دے کے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دو، میں پل صراط پہ حساب دینے کے قابل نہیں۔ تو ہم بھی یہ سوچے کہ ہم نے بھی جو معافیاں مانگنی ہیں اسی دنیا میں مانگ لیں، کہ جائے کہ کل پل صراط پہ ہمیں کوئی پکڑ کے کھڑا ہو۔ آج وقت ہے تو ایک تو ہم معافی مانگ لیں، آئندہ دوسروں کے دل دکھانے سے توبہ کر لیں، اور تیسری بات کہ آئندہ اللہ کے بندوں کا دل خوش کرنے کی زندگی گزاریں، اچھے اخلاق سے، اچھی عادات سے، اچھے معاملات سے ہم اللہ کے بندوں کے دل خوش کریں کہ یا اللہ جیسا گناہ پہلے کرتے تھے اب اسی جنس کی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو خوش کر رہے ہیں۔ سنیے ذرا صحابہ رضوان کا عمل۔ اسلم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلم چلو آج مدینہ میں ذرا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ہم نے مدینہ میں چکر لگا لیا، فرمانے لگے سنیں باہر ایک قافلہ آیا ہے، ذرا چلو ان قافلے والوں کا بھی حال پتہ کر کے آئیں۔ کہنے لگے کہ وہاں گئے تو قافلے کے لوگ سو رہے تھے، البتہ ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور ایک عورت تھی اور 2 بچے پاس تھے۔ جب ان کے پاس گئے تو دیکھا تو بچے رو رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے خاتون تو ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں کیا بتاؤں، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میرے سینے میں دودھ نہیں کہ پلاؤں، اور بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں۔ اچھا ہاں میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں نے بچوں کو سلانے کا طریقہ یہ بنایا کہ آگ جلائی اور چولہے پہ پانی صرف ڈال دیا ہنڈیا میں، وہ بچوں کو امید لگ جائے گی کہ کچھ ابل رہا ہے بن رہا ہے، یہ بیچارے سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی، میں بیوہ عورت ہوں۔ اب اس بات کو سن کے عمر رضی اللہ عنہ کا دل ڈر گیا کہ یہ بیوہ عورت اور بچے اس تکلیف میں۔ اسی وقت واپس آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، گھی نکالا، چینی نکالی، آٹا نکالا، اور اسلم کو کہا کہ اسلم میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم نے کہا میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، میں پیٹھ پہ لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا اسلم قیامت کے دن عمر پہ بوجھ عمر ہی اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ میری ذمہ داری تھی کہ ان کو کھانا ملتا، نہیں ملا یہ میرا قصور ہے، اسلم میرے کندھے پہ رکھو۔ اسلم کہتے ہیں میں غلام، میں نے بوری اٹھا کے عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھی اور وہ مشقت کے ساتھ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، اس عورت کو کہا کہ دیکھو یہ آٹا ہے، یہ گھی ہے اور یہ چینی ہے، تو حلوہ سا بنا دو اور بچوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا اچھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم برتن تیار کرو، میں آگ جلا دیتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین لکڑیاں ڈالی، آگ جلانے لگے۔ اب لکڑیاں گیلی تھی، آگ جلتی نہیں تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ دھوئیں کے اندر پھونکے مار رہے ہیں اور آگ بالآخر انہوں نے جلائی، اور آگ پہ
हंडिया रखी, बर्तन रखा, फिर उसमें पानी, आटा, घी जो भी था डाल के एक हलवा सा बना दिया। जब हलवा बना लिया तो बच्चे खुश हो गए कि खाने को मिला। मैंने कहा कि हजरत चलें, काम तो मुकम्मल हो गया। तो मैं नहीं असलम, जरा थोड़ी देर बैठो। हम बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वो हलवा ठंडा हुआ, बच्चों ने खाना शुरू किया और बच्चों ने बड़े शौक से, भूखे थे, उन्होंने खाया और खाने के बाद बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। उमर लाल उन बच्चों को बैठे देख रहे हैं। काफी देर के बाद फिर उठे और चलने लगे। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप इतनी देर क्यों बैठे रहे इसी जगह पर, बच्चों को खेलते देखते रहे? फरमाने लगे असलम, मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा था, मेरा जी चाहा इनको हंसते हुए भी मैं देख लूं। मेरा दिल चाहा मैं इन बच्चों को हंसते हुए भी अब देख। आज तक हमने अगर अपनी बीवी को रुलाया है तो अब मोहब्बत, प्यार, हदिया, उसको खुश भी देखें, मां बाप को खुश देखें, पड़ोसी को खुश देखें, दोस्त अहबाब को खुश देखें। तो एक काम ये कि जिनके दिल दुखाए अब उनको खुश भी करे और एक आम दस्तूर बनाए कि हम अल्लाह के बंदों का दिल खुश करेंगे। ये मोमिन के दिल को खुश करना, सुभान अल्लाह। एक किताब में पढ़ा, मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने अपने नहीं, ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मखरूबात में ये नकल किया है। वो फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी मोमिन के दिल को खुश करता है, अल्लाह ताला उस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं। वो फरिश्ता क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता है। उस इबादत का सवाब इस बंदे के नामे आमाल में लिखा जाता है। सुनिए जरा, मोमिन के दिल को खुश करने की क्या फजीलत है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हैं। अल्लाह ने उनको दुनिया का माल भी बहुत दिया था, गनी बनाया था। एक बंदा उनके पास आया, कहते हजरत मेरे ऊपर 700 दिनार कर्ज है, अगर आप मुझे दे दे हदिया, मैं पे ऑफ कर दूंगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। वो जो मुझे हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि कर्जा सर पे है, वो उतर जाएगी। हजरत ने चिट ली और अपने अकाउंटेंट को लिखा कि इसको पे कर दो। उसने जाके खुशी खुशी वो चेक उस अकाउंटेंट को दिखाई। भाई देखो, हजरत ने पे करने के लिए चिट लिख दी और मेरा तो 700 दिनार कर्जा है। अकाउंटेंट ने जब चिट देखी तो चिट के ऊपर लिखा हुआ था 7,000 दिनार। वो कंफ्यूज हो गया, भाई जरूरत इसको 700 की है और हजरत ने 7,000 लिखे। लगता है कोई डिजिट ज्यादा पड़ गई, मिस्टेक हो गई। वो कहने लगा भाई मैं हजरत से जरा क्लैरिफाई कर लूं, मैं पूछ के आता हूं। वो आया, बंदा भी साथ था। हजरत इसको 700 दिनार की जरूरत थी, शायद आपने 700 लिखे होंगे मगर लिखे हुए 7,000 हैं। हजरत ने फरमाया चिट लाओ। चिट दी, हजरत ने काट के 7,000 की बजाय लिख दिया 14,000। अब उसने आके 14,000 की पेमेंट तो कर दी। हैरान बड़ा, हजरत हमें तो समझ में नहीं आती, जरूरत 700 की थी तो 7,000 लिखे और अगर 7,000 को क्लैरिफाई किया तो 14 कर दिया, क्या मसला। हजरत ने फरमाया कि देखो मैंने इरादतन 7,000 लिखे थे कि 700 की वो एक्सपेक्टेशन करता है, जब खिलाफ तवक्को उसको ये मिलेंगे 7,000 तो उसका दिल खुश होगा। तुमने मेरा काम खराब कर दिया कि डिस्क्लोज कर दिया कि 7,000 लिखा है। अब उसको मैं 7,000 भी दे देता, उसको खुशी ना होती। तो मैंने काट के 14,000 लिखा कि तवक्को 7,000 की, मिलेगा 14,000, फिर दिल खुश होगा। उसने पूछा हजरत इस दिल खुश होने का क्या माना। फरमाने लगे मैंने नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस मुबारक पढ़ी है कि जब कोई इंसान मोमिन के दिल को ऐसी खुशी पहुंचाता है जिसकी वो तवक्को भी नहीं करता,
اس خوشی کے پہنچانے پر اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے کسی اللہ کے بندے کا دل خوش کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کی بیوی سے کوئی غلط ڈیسیژن ہو گیا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں نے باتیں سنائی، نقصان ہوا۔ اب نقصان ایسا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو بیوی کو گھر بھیج دیتا، طلاق دے دیتا، سزا دیتا، جو کرتا ٹھیک تھا، مگر اس نے فیل کیا کہ یہ شرمندہ ہے کہ میں نے غلط ڈیسیژن کیا، غلطی کر گئی، ریپینٹ کر رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، شرمندہ ہے، اللہ کی بندی تو ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ بندہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سنائے بھائی آگے کیا بنا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مغفرت کر دی۔ بھائی کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا بیوی سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی، میں چاہتا تو سزا دیتا، طلاق دیتا، جو مرضی کرتا، مگر میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا چل میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا، تم نے میری بندی کو معاف کیا، میں نے تجھے بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کو دیکھو یہ عمل کتنا پسند۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کا واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا اور اہلیہ پانی ڈال رہی تھی، وضو کروا رہی تھی، وہ وضو کا پانی ڈالنے میں تھوڑی سی کچھ کوتاہی ہوئی تو میں نے ان کو غصے سے ڈانٹا، کدھر ہے دھیان آپ کا؟ بندہ جیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ پانی ڈالو اور تھوڑی دیر ہو جائے تو وہ کہتا نہیں کہ کدھر دھیان ہے تمہارا، تو کہنے لگے کہ میں نے ایسے ڈانٹا، وہ خاموش ہو گئی۔ وضو تو میں نے کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد میں گھر سے چلا کہ مسجد میں نماز پڑھاؤں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ امامت نماز کی خود فرماتے تھے، فرماتے ہیں جب میں گھر سے نکلا سامنے مسجد کا دروازہ تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ تم جا کے مصلی پہ امامت کرواؤ گے اور تم نے تو گھر میں بیوی کو بھیجا ڈالتا ہے، تمہاری نماز قبول کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں میں نے چھوٹے بچے کو پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ نماز کا وقت ہو چکا، لوگوں کو کہیں میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ اور میں وہیں سے واپس لوٹا اور میں نے آ کے بیوی سے معافی مانگی کہ مجھ سے بے جا بات نکل گئی، آپ کا دل دکھا ہوگا، معاف کر دے۔ وہ کہنے لگی مسکرا کے کہ نہیں میں نے تو کوئی نہیں محسوس کیا۔ جب میں نے اس کو مسکراتا دیکھا تب میں نے آ کے امامت کروائی، اب میری اور نمازیوں کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ہمارے لیے اس میں بہت آئی اوپنر ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اخلاق بھری زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ اگر ہم گزارنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے راحت جاگ بن جائیں۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، یہودی تھا تو اس سے کوئی مکان خریدنے آیا، مکان کی قیمت تھی 1000 دینار، یہودی نے مانگے 2000 دینار۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی اس لوکیلٹی میں 1000 دینار کا مکان ہوتا ہے، تم تو ڈبل پرائس مانگ رہے ہو۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ ہاں 1000 دینار قیمت الدار ہے، گھر کی قیمت ہے، اور دوسرا 1000 دینار قیمت الجوار ہے، عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، عبداللہ مبارک کو پتا چلا، آپ آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا مکان دگنی قیمت پہ بک رہا تھا نا، تم نے نہیں دیکھا، فکر نہ کرو، یہ 1000 دینار میری طرف سے ہدیہ لو، تم میرے پڑوسی بنے رہو۔ جب آپ نے اس کو 1000 دینار دیے، چہرہ دیکھا تو اس کے دونوں رخساروں پہ آنسو تھے۔ پوچھا رو کیوں رہے ہو؟
کہنے لگے کہ تمہارے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھنے تو مجبور کر دیا. ہمارے اکابر اتنے خوش اخلاق زندگی گزارنے والے تھے, ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے. اب بات کو سمیٹتا ہے یہ عاجز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک اپنا عجیب واقعہ لکھا ہے, علماء طلباء ذرا توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو اپنے خاندان میں کسی نکاح شادی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا, اور گھر میں انہوں نے کچھ مرغیاں رکھی ہوئی تھی. تو مجھے جاتے ہوئے وہ کہہ گئے کہ جی ان مرغیوں کو اتنے اتنے بجے پانی دے دینا, ڈال دینا, دانے ڈال دینا. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ پہلا ایک دن تو میں نے اہتمام سے چیزیں ڈال دی. دوسرے دن میں بیان القرآن تفسیر لکھنے کے لیے جب بیٹھا تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی نقطہ نہیں آ رہا, طبیعت ہی نہیں چل رہی. میں نے احادیث کو دیکھا, تفاسیر کو دیکھا, غور کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھوں. طبیعت بند ہو گئی جیسے. میں بڑا حیران, بڑا سوچتا رہا کہ آج میری طبیعت کیوں نہیں چل رہی قرآن کی تفسیر لکھنے میں. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کوئی مجھ سے گناہ تو سرزد نہیں ہوا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے علوم و معارف کی بارش کو روک دیا ہو. فرمانے لگے میں بڑا سوچتا رہا, کوئی بھی کام میں نے خلاف شرع نہیں کیا تھا. تو میں حیران کہ کیا ہوا. کہنے لگے اچانک دن میں خیال آیا اوہو, کیونکہ بکری ان مرغیوں کو دانا ڈالنا روز کا تو میرا کام تھا نہیں. اس دن مجھے خیال نہ رہا تھا, دوپہر ہو گئی تھی اور وہ مرغیاں بھوکی پیاسی تھی گھر میں. میں اسی وقت اٹھا اور جا کے میں نے مرغیوں کو دانے ڈالے, پانی دیا. جب مصلے پر آ کر بیٹھا اللہ نے علوم تفسیر کی پھر بارش فرما دی. اگر گھر میں مرغیاں پیاسی بھوکی ہیں اور اس پر علوم و معارف کو روک دیا جاتا ہے, اگر گھر میں ماں دکھی ہوگی, باپ کا دل دکھا ہوگا, بھائی بہن کا دل دکھا ہوگا, رشتہ دار پڑوسی کا دل دکھا ہوگا, تو ہمیں علوم و معارف کیسے ملیں گے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوتے ہیں, اور جو دوسرے کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو ختم فرمائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رجل على قلب مضطجع ثم قلیب قد کاد يموت من العطش فلم يجد ماء يسقيه فيه فنادى خفه فجعل يغرف له ويسقيه فحاسبه الله به فادخله الجنہ. ایک بندہ تھا, اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا ہے, اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب تھا. اب اس کے پاس پانی نہیں تھا. اس نے قریب دیکھا کوئی کنواں تھا, اس نے جوتا اتارا اور جوتے کے اندر اس نے وہاں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. کتے کو جب پانی ملا اس نے خوشی کی آواز نکالی. خوشی کی آواز نکالنے پر اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. کتے کو پانی پلانے پر جنت کا فیصلہ, اور بلی کو بھوکا پیاسا مارنے پر جہنم کا فیصلہ. آپ سوچئے اگر ان جانداروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہ ہے تو انسانوں کے ساتھ پھر معاملہ کرنے میں کیا ہوگا. آج ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اب تک جو خطائیں کر چکے اس پہ ندامت اور ان سے معافی, اور آئندہ اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اپنے غصے کو قابو کریں, اپنی شہوت کو قابو کریں, اپنے حرص حسد کو قابو کریں, اور اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت رہے تاکہ ہم معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں.
اپنے نام اعمال میں جہاں اتنی خطائیں لکھوا بیٹھے کوئی ذخیرہ بھی جمع کر لے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرنے کے لیے اعمال کو جمع رکھتے تھے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, خیر آباد ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک بزرگ تھے عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. بقالہ تھا, کریانے کی دکان تھی. چنانچہ اس زمانے میں یہ چاندی کے روپے ہوتے تھے, کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. تو جو روپے زیادہ استعمال میں رہتے ان کا اوپر کا پرنٹ گھس جاتا تھا تو لوگ کہہ دیتے تھے جی یہ کھوٹا ہے. ان کے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا جس کے پاس ایسا کھوٹا سکہ ہوتا تو وہ پہچان بھی لیتے, مگر لے لیتے, سودا دے دیتے, واپس بھی بھیجتے تھے. ساری زندگی یہی معمول رہا, کھوٹے سکے لیتے رہے, سودا دیتے رہے. کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, آخری لمحہ تھا, لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے, دعا مانگنے لگے, اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر. میں کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول. ہمارے بزرگ ایسے عمل جمع کرتے تھے, شاید کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے. تو آج کے بعد ہم عہد کریں, ہم بھی دوسروں کے دل خوش کریں گے, دوسروں کو راحت پہنچائیں گے, دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, اور امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری تکلیفوں کو بھی ختم فرمائے, اور اس ایمان والوں کے, اللہ کے بندوں کے دل خوش کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہمارے دلوں کو بھی خوش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے ذرا تشریف رکھیے. کچھ احباب نے چٹ کے ذریعے پیغام دیے ہیں کہ وہ اس وقت سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں, بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں. تو جن احباب کے دل میں یہ ارادہ ہے وہ توبہ کی اور بیعت کی نیت کر لے. یہ آج چند کلمات پڑھائے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. آپ وہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے. 100 مرتبہ درود شریف صبح شام, 100 مرتبہ استغفار صبح شام, قرآن مجید کی روزانہ تلاوت, چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان, اور روزانہ 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ. ذکر قلبی کا طریقہ سن لیجئے, بہت آسان ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں, من کی آنکھوں کو کھول لیں, اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دن میں سما رہی ہے,
दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मेरा दिल कह रहा है। जबान से कुछ नहीं पढ़ना, जबान तालू से लगी हुई है। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब पर याद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो बस आप भी इसी तरह दिल में अल्लाह को याद करें। इसको जिक्र खफी, जिक्र सिर्री, जिक्र खामिल, जिक्र कल्बी, हदीस पाक में सब नाम इसी के लिए आए हैं, जिसको मलाइका भी नहीं सुन सकते, हाफजा भी नहीं सुन सकते। और ये जबानी जिक्र से भी 70 गुना ज्यादा फजीलत हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह ने फज़ाइल जिक्र में यही लिखा है। तो बस इसको 10-15 मिनट आप करें, इससे आपके दिल की कैफियत अच्छी होगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसकी मिसाल यूं समझे कि सेल फोन आप रोजाना यूज करते हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो रोजाना चार्जर से लगाते हैं। अगर किसी दिन लगाना भूल जाए, बैटरी फ्लैट और कम्युनिकेशन खत्म, बैठे होते हैं, मैं कॉल कर नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बैटरी ठीक नहीं। जिस तरह उसकी बैटरी फ्लैट हो जाती है, हम जब लोगों के साथ सारा दिन इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हमारी भी कैफियत की बैटरी डाउन हो जाती है। इसको भी चार्ज करने की जरूरत है। ये जो मुराकबा है ना, ये दिल की बैटरी को अल्लाह की रहमत वाले उस चार्जर से लगाने की जरूरत है। रोजाना 15-20 मिनट सुबह और शाम अगर चार्ज करते रहेंगे तो ये ईमान की बैटरी मजबूत रहेगी और आप शरीयत और सुन्नत वाली जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अभी दुआ से पहले हम चंद मिनट इसकी मशक भी कर लेंगे। सब अहबाब की खिदमत में गुजारिश है, जहां हैं, बैठे हैं या खड़े, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और अल्लाह से लौ लगा लें। ऊपर ना देखें, सब नीचे देखें। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दुनिया, मन की दुनिया, तन की दुनिया, मन की दुनिया, मन की दुनिया, सो दो मस्ती जज्ब शौक। तन की दुनिया, तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। पानी पानी कर गई मुझको तो मुर्शिद की ये बात। तू झुका जब नफ्स के आगे, न तन तेरा न मन।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اللہ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہمارے اب تک کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے مالک، ہم نادم ہے، شرمندہ ہے، ہم نے جو بھی ایذا تکلیف دوسروں کو پہنچائی، اے اللہ ہماری ان گناہوں کو معاف کر دیجئے. اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عطا کیجئے. ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیجئے، ایک اچھا مسلمان بنا دیجئے. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما. اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھنا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، کہتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے. وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. اے مالک، ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے پلندے ہیں، میرے مولا ہم نادان ہیں. ہم پر اللہ ناراض نہ ہوئیے، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے. اللہ ہمیں اپنے در پہ جھکار نہ دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. اللہ آپ سچے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے مالک، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ آج کی مجلس میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ آپ ہی نے ارشاد فرمایا، اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اے مالک، ہم برے ہیں مگر آپ تو اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، توبہ قبول کر لیجیے. اللہ رحمت برسا دیجیے، برکتیں عطا کر دیجیے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما، دربار میں برکتیں عطا فرما. ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما. اللہ کوئی بچہ اگر اپنے صاف جسم کپڑوں کو میلا کر لیتا ہے، ماں جھڑکیاں دیتی ہے، ابھی میں نے تمہیں نہلایا تھا، کیا حال بنا لیا. وہ بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے، امی اگر آپ ہی مجھے نہیں نہلائیں گی میں کیسے صاف ہوں گا، میں کیسے صاف ستھرے کپڑے پہن سکوں گا. میرے مولا، ہمارا حال بھی
بھی یہی ہے، ہم اپنے باطن کے کپڑوں کو میلا کر چکے، داغدار بنا چکے۔ اللہ آپ اگر جھڑکیاں دیں گے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ ہی نے تو ہمیں پاک کرنا ہے۔ اے مولا ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ہمیں دھو دیجیے، من کو دھو دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب محتاج فقیر ہو، اور یہ بھی کہہ دیا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات تو فقیروں کے لیے ہیں۔ اے اللہ جب صدقات فقیروں کے لیے ہیں اور ہم فقیر ہیں آپ کے فرمان کے مطابق، اللہ اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے، اپنی شان کریمی کا صدقہ دے دیجیے۔ میرے مولا قائل موجود ہے، محتاج موجود ہے، میرے مولا جو دنیا پہ روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو ایک در سے نہ ملے، وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ مسئلہ تو اللہ ہمارا ہے، ہمارے لیے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، آپ بھی وحدہ لا شریک ہے اور آپ ہی کے در سے ہم نے لینا ہے۔ اللہ مہربانی کر دیجیے، جولیاں بھر دیجیے، دعائیں قبول فرما لیجیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا آپ کی رحمت کی نظر بشر آپ ہی پہ پڑتی ہے، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے آپ اس کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پر پڑتی ہے، ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے انہیں بھار بناتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر اگر جنید بغدادی پر پڑتی ہے، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے کریم ایک رحمت کی ایسی نظر ہم مسکینوں پر بھی ڈال دیجیے۔ اے اللہ ایک نظر، میرے مولا ایک نظر، اے کریم ایک نظر محبت بری، میرے مولا ایک نظر۔ اے اللہ پورے مجمع میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اعمال سے آپ خوش ہیں، ہم آپ کو اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آپ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے مولا آپ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے، اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، کرم فرما دیجیے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری عمر گزر گئی یہی کہتے کہتے ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجیے کہ تم میرے ہو۔ ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ فرما دیجیے کہ تم میرے ہو، میرے مولا ایک مرتبہ فرما دیجیے کہ تم میرے ہو۔ اس مجلے میں کتنے سفید ریش ایسے ہیں جو باپ کو دیکھ کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے۔ اللہ اپنے دل کا حال کس کے سامنے کھولے، آپ تینوں کو دیکھ جاننے والے ہیں۔ اے مولا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں کی حیا آتی ہے، میرے مولا سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ آج معاف کروا دیجیے۔ اللہ اس آج کی مجلس میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اے کریم اگر آپ نے دھتکار دیا، نفس بہکائے گا، شیطان بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ آج گرم خون کی معافیاں مانگ رہا ہے، میرے مولا معاف فرما دیجیے۔ اے کریم معاف فرما دیجیے، اے رحیم معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم پر احسان فرما دیجیے۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، سب کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔
اے اللہ ہمیں اپنے گھر کی بار بار دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے اکابر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا جو احباب آج یہاں آئے یا آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل، اے اللہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کے انتظامات میں حصہ لیا، کوشش کی، اللہ خدمت کی اس جماعت کو بھی قبول فرما اور ان کو بھی اپنا قرب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔